اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 80 سورہ کہف۔ ترجمہ: وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا لڑکا، فَكَانَ، تو تھے، أَبَوَاهُ، والدین اس کے، مؤمنین، دونوں مومن، فَخَشِينَا، تو ڈر ہوا ہمیں، کہ یرہقہما، وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیاناً، سرکشی، وکفراً، اور کفر سے۔ اب خضر علیہ السلام نے جو دوسرا واقعہ ہوا تھا اس لڑکے کے قتل کا، اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے۔ مؤمنین ورڈ آ رہا ہے، پلیورل ہے، تو اس کے جو والدین تھے وہ دونوں مومن تھے، اور ڈر ہوا ہمیں مطلب خضر علیہ السلام نے خود کو اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ وہ تکلیف دے گا، کس کو؟ اپنے والدین کو، اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے۔ ابھی تو وہ نابالغ تھا، لیکن بالغ ہونے پہ جب اس کا اعمال نامہ کھل جائے گا تو اس کے ایسے اعمال رہے تو وہ اپنے والدین کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ وہ ان کو کسی کفر پر آمادہ کر دے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی محبت میں کبھی کبھی ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش بنائی ہیں، تو یہ بچے جو بھی تھا اس کے اعمال دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے تکلیف اور کفر کا باعث بن سکتا تھا۔ اب خضر علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی ہوئی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس حکمت یا اس نالج کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بچے کا قتل کر دو۔ تو جب خضر علیہ السلام نے اس کا قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو انہیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا کیوں کیا، قتل اتنا عظیم گناہ ہے، کیوں کیا انہوں نے؟ تو خضر علیہ السلام ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس قتل کی وجہ یہ تھی، اور وہ نالج اور وہ حکمت خاص خضر علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ مفسرین اس سے یہ بھی مراد نکالتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ڈائریکٹ بات نبیوں سے ہی کیا کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا، بدل کر دے ان دونوں کو، تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما، رب ان دونوں کا، خیرا منہ، بہتر اس سے، زکاۃً، پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ، اور زیادہ قریب، رحماً، رحمت میں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اس اولاد کے بدلے جو سرکش اور کافر ہونے والی تھی، اس جو اولاد ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مومنین کو یعنی والدین کو بدل کر ایک بہتر اولاد دے گا، اور اس کی دو صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پاکیزہ ہوگی اور رحم والی ہوگی، تو یہ دو کوالٹیز اس اولاد میں ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک پاکیزگی، طہارت، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دل بھی پاک صاف ہو اور ظاہری بھی انسان پاک صاف رہے، اور رحمت، دوسروں پہ رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہمارے دماغ میں کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بچے کو ہی ہدایت دے دیتا،
تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اور اس بچے کے ساتھ بھی ایک طرح سے بہتری ہوئی، کیونکہ وہ بالغ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچے کا اعمال نامہ نہیں کھلا ہوتا، تو اگر وہ بلوغت سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کے باعث پکڑ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، اس کے والدین اس کے اس تکلیف پہ، اس بچے کے جانے پہ جو صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ان کا درجہ جو آخرت میں ہے پہلے اس سے بہتر کر دے گا یا بڑھا دے گا۔ آیت نمبر 82، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، فَكَانَ، پس وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ، دو لڑکوں کی، یتیمَيْنِ، جو دونوں یتیم تھے، فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں، وَكَانَ، اور تھا، تحتہ، نیچے اس کے، کنزٌ، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، وَكَانَ، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحاً، نیک، فَأَرَادَ رَبُّکَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا، کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما یہاں پہ اپنی جوانی کو، اس کے لیے آیا ہے، وَيَسْتَخْرِجَا، اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمتم، بطور رحمت، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما، اور نہیں، فعلتہ، کیا میں نے اسے، عن امری، اپنی رائے سے، وما فعلتہ، عن امری، اور نہیں کیا میں نے اسے اپنی رائے سے، ذالک، یہ میں، تاویل، حقیقت، ما، اس کی جو، لم تستطع، نہیں تم کر سکے، علیہ، صبراً، جس پر صبر۔ اب خضر علیہ السلام نے جو تیسرا انسیڈنٹ تھا اس کو بھی ایکسپلین کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ جس بستی میں وہ گئے تھے یا جس گاؤں میں وہ گئے تھے، اور وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے، کھانا دینے سے منع کر دیا تھا، اور وہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے بنا اجرت کے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ یتیم بچوں کی تھی، اور اس کا جو والد تھا ان بچوں کا، وہ بہت نیک تھا، اور اس دیوار کے نیچے اس نے اپنی کمائی، جو بھی اس نے کمایا ہوگا لائف میں، وہ جمع کر کے رکھا تھا۔ تو اگر وہ دیوار ان یتیم بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے گر جاتی تو ان کا مال جو وہاں پہ جمع تھا وہ سیف نہیں رہتا۔ تو اس کا بھی نالج یا اس کی بھی ہدایت ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی خضر علیہ السلام کے پاس، تو خضر علیہ السلام نے اس ہدایت کے باعث اس دیوار کو صحیح کر دیا، جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے۔ تو یہاں پہ تینوں جو ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے تھے، ان تینوں کو ایکسپلین کر دیا، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں اس میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر ہماری ناقص عقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ابھی نہیں سمجھ پا رہی ہے تو آگے انشاءاللہ وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر خیر کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے اوپر جو برے حالات آتے ہیں، بری چیزیں آتی ہیں، اس کی ذمہ داری یا اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار بولنے پر خود ہی کنڈیشن لگا دی کہ اگر اب میں بولا تو آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، یعنی کہ خضر علیہ السلام ناراض ہو رہے تھے تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ بہتر ہے کہ آرگیومنٹ ہو یا کچھ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی کہہ دیں کہ تیسری بار اگر کچھ بولے تو وہ خود بخود الگ ہو گئے۔ تو جہاں بات بگڑنے لگے تو وہاں پہ ڈاؤن ہو کے اس معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، وہاں پہ جرے اور ضد کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ وقت ضائع ہوتا ہے۔
اسی طرح خضر علیہ السلام نے جو کشتی میں ایک چھید کر دیا تھا یا توڑ دیا تھا، تو اس ظالم بادشاہ سے وہ لڑنے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے خود اپنی کشتی کو نقص والا کر دیا، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے شاید اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ تو جب کسی سے لڑائی میں طاقت نہیں ہو تو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے لوگ نیک ہوں تو ہمیں خود بھی نیک بننا چاہیے، کیونکہ وہ جو دیوار والا قصہ آتا ہے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا والد جو تھا وہ نیک تھا، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان بچوں کا خزانہ ضائع نہیں ہوا۔ اور جو لاسٹ چیز اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اچھے نیک لوگوں کی صحبت، نالج والے دیندار لوگ، حکمت والے لوگوں کی کمپنی میں اپنا زیادہ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا چاہتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام حالانکہ تھوڑا ہی وقت رہے ہوں گے، لیکن ان کی کمپنی میں موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی چیزوں کا نالج گین کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی کمپنی کو بہتر کرنا چاہیے اور اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔